ضروری مسائل جو ہم سب کی ضرورت ہوتے ہیں ان کو ہم زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ روزے کے تعلق سے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی فجر سے پہلے تک سحری کے وقت تک ہم یہ نیت پختہ کر سکتے ہیں۔ دلی ارادہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے روزے کے تعلق سے، اور اس کے اظہار کے لیے کسی قسم کے کلمات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شرعاً ثابت نہیں۔ اگر کوئی اس قسم کے کلمات کہتا ہے تو وہ بدعت کے زمرے میں آئے گا، بالخصوص ہمارے ہاں جو مروج الفاظ ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ کسی حدیث کی کتاب میں سرے سے موجود ہی نہیں، بلکہ عربی اصولوں کے مطابق اس کا معنی اور مفہوم بھی غلط بنتا ہے۔ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ اس کا ترجمہ ہے، جبکہ انسان روزہ اس دن رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو جملہ کسی نے بنایا بھی ہے، اپنی زبان میں بنانے کی کوشش کی ہے عربی زبان میں، وہ جملہ بھی صحیح سے بنا نہ سکا، اور ایسی بڑی واضح غلطی کر دی کہ یہ الفاظ خود بتلا رہے ہیں کہ ان الفاظ کی حیثیت کیا ہے۔ بہرحال کسی بھی عمل کے تعلق سے نیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت جو ہے وہ صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے اس کو کسی بھی زبان میں کہنا ثابت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کہا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ بدعت ہے، اور یاد رکھیے آپ کا کوئی بھی مسنون کام اس میں کسی حد تک بھی ذرہ برابر بھی اگر بدعت کا شائبہ ہو جاتا ہے، بدعت اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی بھی نیک عمل کو ضروری ہے کہ ہم بدعات سے یا اس طرح کی اضافوں سے بچائیں۔ افطار کے تعلق سے بھی بعض لوگوں نے دعا میں اضافہ، بلکہ وہ جو دعا ہے سندن وہ بھی ضعیف ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں اضافہ کیا ہوا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، آگے جو ہے مکمل دعا ہے۔ بہرحال یہ بھی من گھڑت دعا ہے، اس میں یہ اضافے کے ساتھ یہ ثابت نہیں۔ اس موقع پر ثابت دعا کون سی ہے؟ وہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ آپ افطار کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر افطار کا آغاز کریں، اور بعد میں یہ دعا پڑھ لیں، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ میں جو ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ میری پیاس جو ہے بجھ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور میری رگیں تر ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میرا یہ اجر بھی ثابت ہو جائے۔ تو یہ مسنون دعا ہے جو سندن صحیح ثابت ہے، اس دعا کو پڑھا جائے۔ ہاں افطار سے پہلے آپ اپنی زبان میں اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ دونوں وقت، سحری کا وقت بھی، سحری کا وقت تو ویسی وہ وقت ہے کہ پورا سال ہی یہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے کہ مانگ میں تجھے عطا کر۔ اور افطاری کے وقت کے بارے میں خصوصی نص آ گئی ہے، خصوصی دلیل آ گئی ہے کہ اس موقع پر بھی یہ ان اوقات میں سے ہے جن وقتوں میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ دونوں اوقات، سحری والا بھی اور افطاری والا بھی، دعاؤں کے لحاظ سے قیمتی ہو جاتا ہے۔ روزے میں کون سے امور جائز ہیں؟ وہ سارے امور جائز ہیں جو کھانے پینے کی اگر چیز ہے جو آپ کے معدے تک نہ اترتی۔ مثلا اگر کوئی مریض ہے، دمے کا مریض ہے، اس کو پمپ استعمال کرنا پڑتا ہے، جائز ہے۔ سرما لگانا جائز ہے، مسواک کرنا جائز ہے، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسواک کی جائے، ورنہ ٹوتھ پیسٹ بھی جو ہے وہ کوئی مغذی چیز نہیں ہے، غذا کی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ معدے میں اترتی ہے، اس لیے اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے بو کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن مسواک چونکہ مسنون چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور حالت روزہ میں آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہوں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے
کہ وہ آپ کے منہ کی صفائی کا سبب بنے، بلکہ روایت کے الفاظ ہے مرضات للرب، کہ رب کی رضامندی کا بھی سبب بنتا ہے۔ اس صورت میں مسواک بہرحال وہ افضل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہاں جواز کا معاملہ ہے، ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ اگر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ جائز ہوگا۔ اسی طرح انجیکشن کا جو معاملہ ہے، انجیکشن کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ انجیکشن ہے جو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی نس میں لگتا ہے، تو وہ کسی حد تک مغذی ہوتا ہے، آپ کو تقویت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، اس لیے اس سے بچا جائے گا۔ ہاں دوسرا جو انجیکشن ہے اس کے بارے میں اہل علم کی ایک تعداد ہے جو اس کو جائز سمجھتی ہے، لیکن بہرحال ان میں بھی بعض انجیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ لگتا نہیں۔ ظاہر سی بات اس صورت میں اس کو ویسے ہی لگانا صحیح نہ رہے گا۔ ڈرپ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ مغذی ہے، تقویت بھی دیتی ہے، اس لیے ڈرپ لگانا بھی جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح چکھنا، بلا وجہ چکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر بامر مجبوری کوئی چیز چکھنی پڑ جائے یا کوئی چیز صرف زبان تک رہتی ہے تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کھانا بھی چکھا جا سکتا ہے اگر وہ حلق سے نہ اترے بامر مجبوری۔ مثلا خواتین کو بسا اوقات چکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض وہ گولیاں جو مریض کی زبان کے نیچے رکھی جاتی، ہارٹ پیشنٹ ہے یا بی پی کا معاملہ ہے، اس بارے میں اہل علم اس کو مشروط کرتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی چیز حلق میں اتر جاتی ہے پھر تو یہ جائز نہیں، اور اگر وہ نہیں اترتی تو پھر وہ استعمال کی جا سکتی، کیونکہ وہ کوئی یعنی کہ مغذی چیز نہیں ہے اور نہ ہی وہ معدے میں اترنے والی چیز ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پانی سے اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، بار بار نہایا جا سکتا ہے، وضو کیا جا سکتا ہے۔ ہاں وضو کرتے وقت خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر تو حکم دیا ہے کہ استنشاق میں جو ہے وہ مبالغہ ہونا چاہیے، کہ حلق تک آپ کا جو ہے وہ جو پانی کو اندر پہنچانا ہے وہ پہنچنا چاہیے، لیکن اور اسی طرح ناک میں چڑھانے میں بھی جو ہے وہ مبالغہ ہونا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں اس سے روک دیا کہ یہ اس میں پھر مبالغہ نہیں کرنا، کیونکہ ناک کے ذریعے سے بھی اور حلق کے ذریعے سے بھی کوئی چیز آپ کے معدے تک اتر جاتی ہے، حلق سے نیچے اتر جاتی ہے، اس صورت میں آپ کا روزہ خراب ہو سکتا ہے۔ آنکھ میں ڈالنے والی چیز جیسے قطرہ ہے کوئی دوائی کا ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ کوئی نہ مغذی ہے اور نہ ہی کوئی تقویت دینے والی چیز ہے، اس کا استعمال بھی جائز۔ اسی طرح جو چیزیں ناجائز ہیں، بنیادی طور پر تو کھانا پینا ناجائز ہے، اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں، اسے روک دیا گیا۔ اور اسی طرح جو ازدواجی تعلقات، حلال چیزوں میں سے ازدواجی تعلقات، اس سے شریعت نے روک دیا۔ ان میں سے کوئی کام کر لیا جائے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قے کا آ جانا، اتفاقاً آ جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، زبردستی لانا خود سے کوشش کر کے اس سے روزہ متاثر ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ جواز کی حد تک جو چیزیں مکروہ ہیں یا ناجائز ہیں اس کی بحث بھی ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی۔ مریض کے روزے کا جہاں تک معاملہ ہے، مریض دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مریض ہے جو دائمی مریض، ظاہر سی بات ہے فدیہ دے گا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، جس کے بارے میں ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ اس طاقت، یہ ایسی طاقت نہیں رکھتے کہ آپ روزہ رکھیں۔ مثلاً شوگر کا مریض ہے جس کی شوگر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہو اور بہت پرانی ہو جائے، جب ڈاکٹر اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، بڑی عمر کی وجہ سے اگر ایک شخص کمزور ایسا ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر اس کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو یہ شخص فدیہ دے۔ فدیہ کیا ہے؟ نصف سا، کلو 1.5 کلو تقریباً، آپ اس کے برابر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، یعنی 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ہر ایک روزے کے برابر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص پورے روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اس طرح سے وہ جو اس کا فدیہ ادا کرے۔ دوسرا مریض وہ ہوتا ہے جو دائمی نہیں، عارضی مریض ہے یا مسافر ہے، سفر کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا، یا بخار آیا
اور 2-4 دن بخار رہا، وہ روزہ نہ رکھ سکا، کوئی ایسی مرض آ گئی جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ دائمی مرض نہیں، یہ عارضی مرض، یہ شخص کیا کرے گا؟ یہ شخص اپنے روزے کی قضا دے گا۔ قضا یہ ہے کہ یعنی ماہ رمضان کے بعد اپنے اس رہ جانے والے روزے کو رکھنا، اگلے رمضان تک ویسے اس کے پاس ٹائم ہے، لیکن چونکہ اس پر یہ لازم ہے رکھنا، فرض ہے، اس لیے فرض معاملے میں حکم یہ ہے کہ جتنی جلدی وہ رکھ سکے رکھے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ بعض لوگ شوال کے روزے نفلی رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو اس طرح کا قضا روزہ ہوتا ہے وہ اس میں سستی کرتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے پہلے قضا کا روزہ رکھا جائے، پھر نفلی روزے رکھنے شروع کیے جائیں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے مرضیہ کا یا حاملہ عورت کا، ایک ایسی خاتون، ایسی عورت جو پریگننسی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اور پھر آگے رضاعت کا معاملہ بھی شروع ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس کی قضا دینا اس کی قضا دینا ممکن نہیں ہے کہ وہ بعد میں روزے رکھے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اس کا فدیہ دے گا، اس کی طرف سے جو اس کا سرپرست ہے وہ فدیہ دے گا، جتنے روزے رہ گئے یا سارے روزے رہ گئے وہ ہر مسکین کو اس کے برابر کھانا کھلائے گا۔ ایک وہ شخص ہے جو روزہ توڑ دیتا ہے، مثلاً اس پر اس کے لیے جائز نہیں تھا زواری تعلقات قائم کرے، وہ یہ کام کر لیتا ہے یا کسی اور طریقے سے روزہ توڑ دیتا ہے، اب اس پر کفارہ ہے۔ یعنی 3 اصطلاحات گویا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک ہے قضا، ایک ہے فدیہ، اور ایک ہے یہ کفارہ۔ فدیہ اس مریض کے لیے ہے جو دائمی مریض ہے، اس کے پاس ممکن نہیں ہے قضا دینا۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ روزہ بعد کے دنوں میں رکھنا، یہ اس مریض کے لیے ہے جو اس پوزیشن میں ہے کہ بعد میں روزہ رکھ سکتا۔ کفارہ اس کا تعلق ہے روزے کے توڑنے کے ساتھ قصدن۔ اس کا کفارہ کا مطلب ہے کہ آپ سے ایک ایسی غلطی ہوئی کہ جس کے عوض میں شریعت کوئی حکم آپ پر کوئی کام مسلط کر دے، آپ کو اس کا پابند کر دے تاکہ وہ غلطی وہ گناہ مٹ جائے۔ یہ کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا پے در پہ 2 مہینے لگاتار مسلسل روزے رکھنا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل جو ہمارے علم میں تھے اور جو اس وقت ذہن میں آئے وہ آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں۔ مزید کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس تعلق سے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس طرف بھی نشاندہی کر دی جائے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ بارک اللہ۔ جی جی، سوال یہ ہے کہ ایک شخص، ویسے تو سحری کرنا مسنون ہے اور کرنی چاہیے، لگاتار 2 روزے ملانا جائز ہی نہیں ہے، حرام، لیکن یہاں کیفیت مختلف ہے۔ ایک شخص نے رات کو کھایا ہوا تھا کچھ اور وہ سو گیا، سحری کے لیے بیدار نہ ہو، تو کیا اب وہ جو ہے بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے، جائز ایسی صورت۔ جی، اسی کے ذہن میں اور کوئی سوال؟ ہاں، اگر یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر اس صورت میں ظاہر سی بات ہے وہ روزے کی قضا دے گا۔ اگر ایسا شخص ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، مکمل نہیں کر پاؤں گا، کوئی ضعیف العمر ہے، تو وہ قضا تو کم از کم اس پر لازم آتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب ایک شخص یعنی کہ نیند اس پر غالب آ، کیونکہ نیند ایک ایسی چیز ہے اس کی وجہ سے انسان مکلف نہیں رہتا، پابند نہیں رہتا، سوتا ہوا انسان مکلف نہیں ہے۔ اس نے کوشش کی میں بیدار ہو جاؤں، نہیں بیدار ہو سکا، تو اس کے ذمہ ہے تو یہی کہ وہ اسی روزے کو چلایا۔ لیکن ایک ایسا ضعیف العمر شخص ہے، ایسی کیفیت ہو سکتی ہے وہ ویسے یعنی کہ کھینچ تان کا روزہ پورا کرتا ہے، گرمی کا روزہ ہے، تو بعد میں وہ قضا دے سکتا ہے، کفارہ اس کے ذمہ نہیں آئے گا، واللہ تعالیٰ۔ ٹھیک، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔